إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور قابل احترام خواتین، آج بروز جمعرات بتاریخ 8 رمضان المبارک 1439 ہجری و مطابق 24 مئی 2018 عیسوی، جبیل اسلامک دعویٰ سینٹر اپنے ہندی اور اردو کے 7ویں سالانہ دینی و اصلاحی اجلاس عام میں آپ تمام حضرات و خواتین کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور یہاں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. امید ہے کہ آج آپ کو دین سے متعلق بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا. ہم آج کے اپنے مہمانان گرامی علماء کرام اور مقررین اعظام کو بھی اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں اور آپ کے شاکر و ممنون ہیں کہ آپ دور دراز سے صرف اس لیے یہاں تشریف لائے اور سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا کہ دین کی کچھ اہم باتیں ہم لوگوں تک پہنچا سکیں، ہمیں شان الہی، شان رسالت اور شان صحابہ سے روشناس کرا سکیں. اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. محترم سامعین اور سامعات، اسی طریقے سے ہم اسلامی دعویٰ سینٹر جبیل کے جملہ ذمہ داران، رفقائے کرام اور کارکنان و متعاونین کی بھی بے حد شکر گزار اور احسان مند ہیں کہ انہوں نے اتنے عظیم الشان اجلاس کے انعقاد میں دام در میں قدم سخن ہر قسم کا تعاون کیا اور اس کے انتظام و انصرام میں تمام ضروری اور مطلوبہ خدمات اور سہولیات فراہم کی. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور ان کی محنتوں کو ان کے میزان حسنات میں جگہ دے. آج کا یہ سالانہ اجلاس عام دعویٰ سینٹر جبیل کے دینی اور دعوتی نشاطات اور اصلاحی و تربیتی سرگرمیوں کا ایک حصہ ہے. اس کا مقصد خالص دین اسلام کی تبلیغ، توحید و سنت کی دعوت، اہل سنت و جماعت کے عقائد و اصول کی تعلیم اور سلف صالحین کے منہج اور طریقہ کار کی ترویج و اشاعت ہے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج کے اس اجلاس میں اس اسلامی فریضے کو انجام دینے کے لیے دعوت و خطابت اور واعظ و نصیحت کی ماہر، ممتاز اور تجربہ کار شخصیتیں تشریف فرما ہیں. بے شک یہ علم و بیان کے جگمگاتے ستارے اور دعوت و اسلام کے آفتاب و مہتاب ہیں جو اپنی ضیاء بار کرنوں سے پوری دنیا کو روشن کر رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے علم و عمل اور صحت و حیات میں برکت عطا فرمائے۔ اس لیے آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ مسجد کے وقار کا خیال رکھیں اور مسجد کے آداب کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے پوری یکسوئی، دل جمعی اور مکمل سکون و اطمینان کے ساتھ ان علماء مقررین کی بصیرت افروز تقاریر بغور سماعت فرمائیں اور استفادہ کریں۔ اور یاد رکھیں کہ استفادہ یہ نہیں ہے کہ تقریر و بیان کو محض سن لیا جائے اور بس، بلکہ حقیقت میں استفادہ سن کر عمل کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، کہ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے ہدایت دے رکھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ ایمان والوں کی شان تو یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور فیصلوں کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تکبر و عناد، تقلید عامہ، ناحق تعصب اور غیر معقول جذبات سے بالاتر ہو کر حق بات کو سننے، سمجھنے، ماننے اور عملی و دعوتی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ان تمہیدی کلمات کے بعد قبل اس کے کہ تقریری پروگرام کا باضابطہ آغاز ہو، میں دعوت دیتا ہوں عزیزم طالب علم معاذ عبد المجید کو کہ وہ یہاں مائک پر تشریف لائیں اور آیات بینات کی تلاوت فرمائیں۔ معاذ عبد المجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت
کے بعد دعوت دیتا ہوں ایک دوسرے طالب علم عزیزم مدبر مرزا منظور کو کہ وہ آئیں اور مختصر طور پر رمضان المبارک کے فضائل اور خصوصیات بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان نہایت عظیم الشان مہینہ ہے اور اس کی بہت عظیم خصوصیات ہیں۔ اس ماہ مبارک کے روزے رکھنا فرض اور دین اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ اس ماہ مبارک میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے اول ہے۔ بد نصیب ہے وہ جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہ گیا۔ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے تو رمضان المبارک میں ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے روزے رکھنے سے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے تو رمضان المبارک میں ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطینوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اعلان عام ہوتا ہے کہ اے نیکی کے چاہنے والوں آگے بڑھ اور اے برائی کے چاہنے والوں باز آ جا۔ رمضان المبارک کی ہر رات کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا 10 مہینے کے روزے کی برابر ہے۔ جو شخص رمضان المبارک میں رات کو امام کے ساتھ قیام مکمل کرے تو اسے ساری رات کے قیام کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ ماہ رمضان میں اعتکاف کرنا مسنون ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا مستحب ہے۔ رمضان المبارک میں کثرت سے صدقات و خیرات کرنا مستحب ہے۔ رمضان المبارک میں روزے دار کو افطار کرانے والے کو بھی اتنا اجر و ثواب ملتا ہے جتنا روزے دار کو ملتا ہے اور روزے دار کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ زکوٰۃ الفطر اسی ماہ سے متعلق ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزے دار ہو یا غیر روزے دار، صاحب نصاب ہو یا صاحب نصاب نہ ہو۔ وہ شخص بڑا محروم ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں طالب علموں کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے اور ان کو والدین کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے۔ اب اس کے بعد تقریری سلسلے کا باضابطہ آغاز ہونے جا رہا ہے اور سب سے پہلے دعوت سخن دیتا ہوں قاری خوش الحان، جید حافظ قرآن، شیریں زبان و بیان، عظیم معلم، مربی، مزکی، مصلح، مشہور عالم دین
تجربہ کار داعی و مبلغ معروف واعظ و ناصح فضیلت الشیخ سہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ و تولہ کو شیخ موصوف سے بصد ادب و احترام گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں شان الہی سے متعارف کرائیں. جزاکم اللہ خیر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج، الصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السراج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال الحق سبحانه وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذو جلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں، رازق ہیں، قادر مطلق ہیں، اور اس مالک الملک کا احسان عظیم ہے جس نے اپنی مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کا ایک تسلسل قائم فرمایا۔ ہر پیغمبر اور نبی نے اپنی اپنی قوم کو رشد و ہدایت کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اپنے دن رات وقف کیے۔ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مخلوق میں اس طرح سب سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہے۔ آپ کے ارشادات اور آپ کی توجیحات بھی اسی طرح کل کائنات کی توجیحات سے ارفع اور اعلیٰ ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے
دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کے اندر روح ڈالی ہے۔ حضرت انسان کو اپنے بارے میں بھی اتنا پتہ نہیں جتنا اس کے رب کو اس کے بارے میں پتہ ہے، کیونکہ پیدا اس نے کیا ہے۔ جب میں اور آپ اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے کہ میرے لیے بہتری کس چیز میں ہے، وہ اللہ ذوالجلال زیادہ جانتے ہیں، تو پھر اس کی طرف سے آئے ہوئے پیغامات حقائق کی روشنی میں زندگی گزارنا ہی میری کامیابی کی دلیل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، رب تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ 10 صدیوں تک صرف ایک اللہ ذوالجلال کی عبودیت اور عبادت کی جاتی رہی۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں رب تعالیٰ کی وہ عظمت، وہ شان، وہ جلالت، وہ قدسیت بھولتے بھولتے اللہ کی مخلوق کے ساتھ انسانوں نے تعلق جوڑنا شروع کیا، اور آخر وہی کچھ ہوا جو آج آپ سنتے ہیں۔ تھا تو بیٹا ہی نوح علیہ السلام کا، لیکن جب اس نے عقل کے گھوڑے دوڑائے، بلکہ عقل کو نص پہ مقدم کیا، دلائل پہ اپنی سوچ کو مقدم کیا، تو وہ غرق ہو گیا۔ اور یہاں رک کے میں ایک نصیحت پیش کرنا چاہوں گا، زندگی میں کبھی اپنے علم، عمل، منصب، کسی نعمت پہ ناز نہ کرنا، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اکبر داعیہ علی وجہ الارض، 950 سال تک اللہ ذوالجلال کے دین کی دعوت دینے والا پیغمبر، لیکن اس کا بیٹا اس دعوت کو قبول نہیں کر سکا، اور آخر باپ کی آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈوب گیا۔ اکبر طاغیہ علی وجہ الارض، اپنے زمانے میں سب سے بڑا طاغیہ، آزر صرف بت بناتا ہی نہیں تھا، ان بتوں کو بیچ کے ذریعہ معاش بھی اس نے اسی کو بنایا ہوا تھا، اور اس کی پوجا بھی کرتا تھا۔ اس طاغیہ کے گھر میں پیدا ہونے والا ابراہیم جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خلیل اللہ قرار دیے گئے۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں اپنے کسی ہنر، فن، نیکی پہ ناز نہ کیجیے گا، اور زندگی میں کبھی بھی زندگی کے کسی معاملے کو بھی سمجھتے ہوئے اپنی عقل کو شریعت پر مقدم نہ کیجیے گا۔ باپ جس کو اللہ نے حکم دیا کہ تم کشتی بناؤ، کشتی بنائی، بیٹے کو آواز دیتے ہیں، یا بنی ارکب معنا، بیٹے آ جاؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے کہا
سآوی الی جبل، یہ کشتی میں اس پہ سوار کیوں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بھلا وہاں بھی پانی آ سکتا ہے۔ جو انسان اللہ ذوالجلال کی باتوں کو نہیں مانتا، اس کی عقل پھر صحیح سوچتی بھی نہیں ہے۔ اور جس رب نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے پہاڑوں کو، اور جس رب نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اور تجھے عدم سے وجود بخشا ہے، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی نہیں پہنچا سکتا۔ باپ نے پھر کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹے یہ تیری معمولی سی عقل تجھے گمراہ کر رہی ہے کہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پتہ ہے تمہیں پہاڑ کا خالق کون ہے؟ آج کوئی نہیں بچے گا۔ اگر نبی کا بیٹا اپنی عقل کو، اپنی خواہش کو، اپنی کشید کی گئی سوچ کو نبی کے حکم پہ مقدم کرے، شریعت پہ مقدم کرے، اللہ کی رہنمائی پہ مقدم کرے، وہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود نبی کے سامنے ڈوب جاتا ہے، میں اور آپ کون ہیں؟ اس کی زندگی میں کبھی بھی قرآن کی بات آئے، حدیث کی بات آئے تو اپنی عقل کو اس پہ مقدم نہ کرنا اور نہ ہی اس کو ترجیح دے۔ یہی وجہ ہے 10 صدیوں تک اللہ عز و جلال کی عبادت کی گئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کے جرثومے ظاہر ہونا شروع ہوئے، اور آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، 1400 سال گزر گئے، جس نے قرآن کو حجت مانا، حدیث کو حجت مانا، اللہ نے اس کے عقیدے کو بھی سلامت رکھا، اس کے منہج کو بھی سلامت رکھا، اس کی سوچ کو بھی پولائٹ بنایا، اس کے اعمال کو بھی صالحہ بنایا، اس کی زندگی کے چال چلن کی رہنمائی بھی کی اور سرپرستی بھی کی، اور رب تعالیٰ نے اسے اپنا مقرب بھی بنایا۔ اور جن لوگوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے، وہ اپنے خالق و مالک کو بھی بھول گئے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز 2 بنیادی نقطوں پہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج میں اس اپنے مالک اور خالق کی شان کو بیان کرنے جا رہا ہوں، جس کی ذات کے بارے میں بھی، جس کی صفات کے بارے میں بھی آج مخلوق شک کرنے لگ گئی۔ وہ خالق و مالک جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے، کچھ لوگ دہریے ہوتے ہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، جن کے نظریات یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو زمانے کا چل چلاؤ ہے، کوئی زندہ ہوتا ہے کوئی مرتا ہے، کوئی ایسا خالق و مالک نہیں۔ اللہ ایسے دہریوں کے نظریات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ دہریوں کا نظریہ ابھی ختم نہیں ہوتا، ایک دوسرا نظریہ اس وقت دنیا میں عام ہو گیا کہ چلو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تو ہے، لیکن اصل میں اللہ آدم میں سرایت کر گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، حقیقت میں وہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، وہ اللہ کو سجدہ تھا۔ اور آج
مثنوی رومی کو آپ اٹھائیں گے تو یہی عقائد رومی کی آپ کو پڑھنے کو ملیں گے۔ ابھی اس نظریے کے غلط نتائج، اللہ سے دوری، ابھی وہ ختم نہیں ہوتی۔ تیسرا نظریہ جو ہے وہ اس وقت دنیا میں بہت عام ہوتا جا رہا ہے، اس میرے مالک کی ذات کے بارے میں کہنے والوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ جو عرش کا مالک ہے اور عرش پر مستوی ہے اللہ عز جلال، وہی تو محمد مصطفیٰ کی شکل میں مدینے اتر آیا تھا۔ دیوان فرید کو اٹھائیں تو فرید یہی کچھ بیان کرتا ہے۔ رب سے دوری کے یہ نظریات اپنی جگہ جڑے جمائے بیٹھے ہیں۔ چوتھا نظریہ میرے رب کے بارے میں انسانوں نے بنا لیا کہ اللہ کی ذات تو ہے لیکن انسانی شکل میں ہے، یہ تمہیں انسان نظر آتا ہے، یہ اللہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ امداد اللہ مہاجر مکی نے شمائل امدادیہ کے اندر یہی عقائد بیان کیے۔ ابھی امت اس بھنور سے نہیں نکلی، ایک اور نظریہ معاشرے کے اندر سرایت کر گیا جس کو آج وحدت الوجود کا نام دیا جاتا ہے۔ اور ابن عربی جس کے نظریات سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اس نے یہ کہا تھا وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ کتا بھی ہمارا رب ہے اور خنزیر بھی، کیونکہ اس میں بھی انوار الہی نظر آتی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان تمام عقائد باطلہ، نظریات منحرفہ کو چھوڑ دیجئے، آئیے رب تعالیٰ سے ہی اس کی شان پوچھئے، قرآن کی روشنی میں ہی رب کی شان کو سمجھئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے کلمات کی روشنی میں اللہ کی شان کو سمجھئے۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اپنے رب کی ذات کے بارے میں کہ اللہ ذو جلال کی ذات ہے اور وہ عرش پر مستوی ہے، وہ اپنی مخلوق سے جدا ہے، وہ ذات کے اعتبار سے تو عرش پر ہے لیکن اس کا علم اور قدرت کائنات کے ذرے ذرے میں۔ جو ذات ہوتی ہے اس کی صفات بھی ہوتی ہے۔ انسان مخلوق ہے، اس کی کتنے صفات ہیں؟ مخلوق کے اندر تو بہت ساری صفات ہوں، لیکن جو اس مخلوق کا خالق ہے اللہ ذو جلال، اس کے بارے میں نظریہ یہ رکھا جائے کہ اس کی صفت ہی کوئی نہیں، بھلا یہ کسی انسان کا نظریہ ہو سکتا ہے؟ ارے تجھے پیدا کرنے والا جس نے تیرے اندر کتنی خصوصیات رکھی ہیں، جس نے پیدا کیا ہے اس کی کوئی صفت اور خصوصیت ہو ہی نہ؟ تو تعجب کی بات یہ ہے کہ جہاں اللہ کی ذات کو بھول گئے مسلمان، اللہ کی صفات کو بھی بھول گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا الذات المجردہ، اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ کیا ہے؟ اگر اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے کوئی جواب نہیں۔ انہیں کوئی معطلہ کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اللہ کی صفات تو ہیں لیکن جس طرح ہماری صفات ہیں انہوں نے خالق و مخلوق کی تشبیہ پیش کر دی مشبہہ نے، اور وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اور کتنے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ 6 صفات ہی ہمیں ملی ہیں، باقی صفات کوئی نہیں ہیں۔ اللہ ذو جلال ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے،
قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں رب کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جس طرح اللہ کی ذات ہے اس طرح اس کی صفات بھی ہیں۔ وہ اپنے ناموں کے اعتبار سے بھی بے مثال، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ حضور جلال نے اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ بات نکلوائی، ان للہ 99 اسما 100 الا واحد۔ اللہ کے 99 نام، من احصاها دخل الجنہ۔ اس کی شان و عظمت کو دیکھیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے 99 ناموں کا احصاء کر لیتا ہے، احصاء کا مطلب یہ ہے ان ناموں کو یاد کرتا ہے، احصاء کا مطلب یہ ہے ان ناموں کے معانی کو سمجھتا ہے، احصاء کا مطلب یہ ہے کہ ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارتا ہے، یا غفور اغفر لی ویا کریم اکرمنی، اے بخشنے والے مجھے بھی بخش دے، اے عزتوں والے مجھے بھی عزت سے نواز دے۔ جو 99 نام، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے لا تعداد نام ہیں، لیکن جو 99 نام یاد کر لے، معانی کو سمجھ لے اور پھر اللہ کو پکارے، اللہ حضور جلال کے پیغمبر فرماتے ہیں دخل الجنہ۔ اللہ کی شان اور عظمت دیکھیے، جو اللہ کے ناموں کو اپنی زبان پہ لاتا ہے اللہ اسے بھی اپنی جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے، اللہ حضور جلال کی صفات کے بارے میں اور ناموں کے بارے میں رہنمائی ہر مسلمان کو یاد رہنی چاہیے۔ اللہ حضور جلال کی صورت کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان کیا ہے، خلق اللہ آدم علی صورتی، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت میں پیدا کیا، وطولہ 60 ذراعا، اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو 60 ہاتھ اس کا طول تھا، اس کا قد تھا۔ اللہ حضور جلال کے چہرے مبارک کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، اگر باقی رہے گا تو اللہ حضور جلال کا چہرہ مبارک رہے گا۔ کیسا ہے وہ چہرہ؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اس کی عظمت کو لائق ہے، اس کی جلالت اور تقدس کو لائق ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بیان کیا، اور خود قرآن کہتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اللہ جلال کی مبارک آنکھوں کا تذکرہ ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ حضور جلال کی مبارک آنکھیں بھی ہیں، اللہ حضور جلال کی مبارک ہاتھ بھی ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے۔ کیسے ہے ہاتھ؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے، وہ میرا مالک ہی جانتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر سو رہے تھے اور اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میرے مالک خواب میں مجھے خوبصورت شکل میں نظر آئے اور مجھ سے پوچھا میرے مالک نے، میرے محبوب یہ بتاؤ کہ فرشتے کس بات میں بحث و تکرار کرتے ہیں؟ میں نے جواب دیا اللہ میرے تو علم میں نہیں، تو
تو ہی جانتا ہے۔ اللہ عز و جلال نے اپنا مبارک ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ عز و جلال کے خواب کے اندر ہاتھ رکھنے اور ہاتھ کی ٹھنڈک کو محسوس کیا تو اللہ عز و جلال نے کس طرح انسان کو پیدا کیا، کس طرح اللہ عز و جلال نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ انت الذی خلقک اللہ بیدی، موسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے کہا تھا آدم علیہ السلام کو کہ اللہ عز و جلال نے تو آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اللہ عز و جلال کی مبارک مٹھی کا تذکرہ حدیث کرتی ہے لما خلق اللہ الخلق قبض قبضة من جميع الارض، اللہ نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو پوری زمین سے اپنی مبارک مٹھی میں مٹی لی۔ اور خود قرآن مجید میں بھی اللہ عز و جلال بیان کرتے ہیں، فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کتنی بڑی زمین ہے یہ قیامت کے دن اللہ عز و جلال کی مٹھی مبارک میں ہو۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، یہ آسمان جن کو اس دیر تک ہم دیکھتے رہیں تو آنکھیں تھک ہار کے ذلیل ہو کے واپس پلٹ آتی ہیں، یہ سارے کے سارے آسمان اللہ عز و جلال اپنے دائیں ہاتھ میں لیں گے، لپیٹ لیں گے۔ اللہ عز و جلال کے پیارے پیغمبر نے اللہ عز و جلال کی انگلیوں کا بھی تذکرہ کیا، آپ کے شیان شان اللہ عز و جلال کی مبارک پنڈلی کا بھی تذکرہ کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں یکشف ربنا عن ساقہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ عز و جلال اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے، فیسجد لہ کل مؤمن و مؤمنہ، ہر مومن مرد اور مومنہ عورت فوراً سجدے میں گر جائیں گے۔ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا سُمْعَةً وَرِيَاءً، لیکن جو ریاکاری کرتے ہوئے نماز پڑھتے تھے دنیا میں قیامت کو سجدہ نہ کر پائیں گے، فَيَذْهَبْ لِيَسْجُدْ وَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو ان کی کمر تخت بن جائے گی۔ كُلَّمَا أَرَادَ أَن يَسْجُدْ خر على قفاه، وہ سجدہ کرنے کی جب خواہش کریں گے سجدہ تو نہیں کر پائیں گے، اپنی گدی کے بل گر جائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو تعلیم دی اپنے رب کی پہچان کرو۔ سب سے پہلا مسئلہ جو امت کو سمجھایا ہے وہ اللہ عز و جلال کی شان اور عظمت کو سمجھایا ہے۔ سب سے پہلی دعوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے دی وہ اللہ عز و جلال کے تعارف اور عظمت کی دعوت۔ سب سے پہلا پیغام دے کے جب موسیٰ اشعری کو اللہ کے رسول نے یمن کی طرف بھیجا وہ اللہ کی ذات اور اللہ کی عظمت کے بارے میں پیغام تھا کہ اس کی ذات کو پہچانیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے جب صحابی آئے اور آ کے کہتے ہیں میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں اس کو آزاد کر دوں؟ آپ نے پہلے تو سوال کیا اس لونڈی سے کہ پہلے اس کا ایمان تو دیکھیں۔ آپ نے سوال کیا این اللہ، صحیح مسلم کی یہ 537 نمبر روایت میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے۔ کسی انسان کے ایمان کو چیک کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے، اس کا رب کے بارے میں تصور کیا ہے۔ لوڈی سے اللہ کے رسول نے پوچھا این اللہ، بتاؤ اللہ عز و جلال کہاں ہے؟ فاشارت بیدہا الی السماء،
اس لونڈی نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اللہ تو آسمانوں میں ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا من انا، بتاؤ میں کون ہوں؟ اس لونڈی نے جواب دیا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی سوال کیے، اللہ کے بارے میں کہ اللہ عز و جلال کہاں ہے، اور اپنی رسالت کے بارے میں، ساتھ ہی حکم دے دیا اعتقها فإنها مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومن عورت ہے۔ تو مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے میں جس رب کی عظمت کے گیت الاپنا چاہتا ہوں، میں جس رب کی شان کو سمجھنا چاہتا ہوں، وہ رب مستوی علی العرش ہے۔ 7 آیتیں اللہ نے قرآن میں اتاری ہیں، الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش، کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، بلند ہے، یہی وجہ ہے۔ عبد الوهاب بن عبد الحکیم فرمایا کرتے تھے من زعم ان اللہ ها هنا فهو جهمي خبيث، ان اللہ عز وجل فوق العرش وعلمه محیط بالدنیا۔ کسی مسلمان کا کوئی نظریہ بن جائے کہ اللہ عز و جلال ذات کے اعتبار سے عرش پر نہیں بلکہ یہاں ہے، تو لفظ کیا بولے جہمی خبیث، یہ خبیث جہمی ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے سوال کیا گیا الرحمن علی العرش استوى، استوا کیا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال سنا وعلیہ الرحضاء یعنی العرق، ان کے پسینے چھوٹ گئے کہ اللہ کے بارے میں مخلوق سوال کر رہی ہے کہ استوا کا کیا معنی ہے، اور اللہ کے بارے میں اس نے تعارف نہیں حاصل کیا۔ واطرق القوم، لوگوں نے بھی اپنے سر جھکا لیے کہ سوال کیا ہو گیا، اور دیکھنے لگے کہ امام مالک کیا کہتے ہیں۔ امام مالک نے اپنا سر اٹھایا اور کہا الکیف غیر معقول والاستواء منه غیر مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني أخاف أن يكون ضالا وأمر به فأخرج۔ قرآن نے چونکہ یہ لفظ بول دیا ہے استوا، یہ معلوم ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے۔ قرآن اور حدیث نے بیان نہیں کیا کہ اللہ مستوی کیسے ہے، اس لیے ہم بھی بیان نہیں کر سکتے، اور جو بیان چیز نہیں ہوئی اس کی قرید میں جو جاتا ہے، کراسٹی میں جو چلا جاتا ہے، اس طرح کے سوالات کرنا بدعت ہے۔ اور ساتھ ہی امام مالک نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص گمراہ ہی ہے جو سوال کر رہا ہے، اور حکم دیا کہ اس کو مسجد سے نکال دیا جائے، اس کو نکال دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ تعارف کروایا، کسی کے ایمان کو دیکھنا ہو تو اس سے اتنا تو پوچھو تمہارا رب کے بارے میں تصور کیا ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے من انکر ان اللہ فی السماء فقد کفر، جو شخص اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اللہ عز و جلال آسمانوں میں نہیں، وہ تو کفر کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جلال نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ میرے رب کی شان کو دیکھیے، اللہ نے زمین و آسمان کا خلا 500 سال کا بنایا، اور پہلے آسمان کی تھکنس کو اللہ عز و جلال نے 500 سال کا بنایا، اسی طرح دوسرا آسمان، اسی طرح تیسرا آسمان، اس طرح چوتھا اور پانچواں اور چھٹا اور ساتواں آسمان، اور اللہ عز و جلال کے
پیغمبر کے صحابی بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ عز و جلال نے اس کے اوپر ایک سمندر بنایا ہے اور وہ بھی 500 سال اس کی گہرائی ہے، اور پھر اللہ عز و جلال کی کرسی ہے، اور اللہ عز و جلال کی کرسی اس کے لیے بھی 500 سال کا سفر ہے۔ میرے مالک کی شان اور عظمت کو میری اور آپ کی عقل بیان کیسے کر سکتی ہے؟ اتنی بڑی بادشاہت، اتنی بڑی بادشاہی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ جب میں سدرۃ المنتہا پہ گیا، میں نے جبریل امین کو دیکھا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، فرشتہ، علیہ 600 جناح، جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے۔ جس مالک نے فرشتہ اتنا بڑا بنایا ہے، اس مالک کی اپنی عظمت اور شان کتنی ہوگی۔ ينتزع من ريشه التهاويل الدر والياقوت، جبریل علیہ السلام کے 600 پروں میں جس طرح رنگا رنگ موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے، اللہ عز و جلال نے فرشتوں کو کیسا بنایا، خود اس کی عظمت کیسے ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، اللہ نے مجھے اجازت دی کہ میں ان فرشتوں کے بارے میں بتاؤں جن 8 فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے۔ انما بین شحمة اذن الى عاتق مسیرة 700 عام، فرشتہ جس کے کندھے اور کان تک کا سفر کتنا ہے؟ آج میرے اور آپ کے کندھے سے کان تک کا سفر کتنا ہے؟ 4 انگلیاں۔ کسی کے اگر گردن لمبی ہے تو 6 انگلیاں۔ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے، ان میں سے ایک فرشتے کی بات اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ اس کے کندھے سے کان تک پہنچنے کے لیے 700 سال کا سفر ہے۔ اتنا بڑا فرشتہ ہے تو بنانے والا کتنا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اذن لی ان احدث عن دیک رجلاه في الارض وعنقه مسنية تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظم شانك۔ اللہ عز و جلال نے اجازت دی اپنے پیغمبر کو، اور پیغمبر بیان کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے اجازت دی کہ میں ایک ایسے مرغے کے متعلق بتاؤں، صحیح الجامع کی روایت میں کوٹ کر رہا ہوں، جس کی ٹانگیں زمین میں ہیں اور اس کی گردن اللہ کے عرش کے نیچے۔ آپ نہیں سمجھے زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ بولے نہیں، میں دوبارہ پوچھ سکتا ہوں آپ سے، زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ تھکاوٹ ہوگی، تھوڑا سا ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ اور پہلے آسمان کی تھکنس، اور اسی طرح 7 آسمانوں تک، پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ کتنی اس کی گہرائی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے اجازت دی کہ میں ایسے مرغے کے بارے میں بتاؤں جس کی ٹانگیں زمین میں ہیں اور اس کی گردن اللہ کے عرش کے نیچے۔ یہ کتنا بڑا ہے، اور سوچنے کی بات ہے اگر ایک ہی مرغا اللہ روسٹ کر کے جنتیوں کے سامنے رکھ دیں تو کتنے دن میں کھائیں گے؟ لیکن اللہ نے تو جنت میں اس سے بھی خربوں بڑی نعمتیں بنائی ہیں، جس کے بارے میں حدیث کہتی ہے لا عین رأت ولا اذن سمعت
ولا خطر على قلب بشر. ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں تیار کی ہیں آج تک نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کے دل میں خیال ہی آیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ ذوالجلال کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آ کے کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر ان اللہ یمسک السماوات علی اصبع. اللہ ذوالجلال نے ایک انگلی پہ سارے آسمانوں کو رکھا ہے والارضین علی اصبع اور دوسری انگلی پہ ساری زمینوں کو روک رکھا ہے والجبال علی اصبع اور دنیا کے اندر جتنے بھی پہاڑ ہیں ایک انگلی پہ روک رکھے ہیں والشجر علی اصبع دنیا کی جتنی شجرکاری ہے اللہ نے ایک انگلی پہ روکی ہے والخلائق علی اصبع اور پوری کائنات ایک انگلی پر ہے. ثم یقول پھر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں انا الملک میں ہوں بادشاہ یہ میری ہی بادشاہت ہے جو دنیا میں تمہیں نظر آ رہی ہے. فضحك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حتى بدت نواجذه تو اتنی بات سن کے اللہ کے رسول مسکرانے لگ گئے حتیٰ کہ آپ کے دانت ظاہر ہوئے اور آپ نے پھر بھی قرآن کی آیت پڑھی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ ابھی بھی انہوں نے اللہ کی صحیح قدر پہچانی ہی نہیں. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَجُّبًا وَتَصْدِيقًا لَهُ صحابی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تعجب کرتے ہوئے اور اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ ذوالجلال نے ایک انگلی پہ پوری کائنات کو رکھا ہے تم نے پھر ابھی بھی اللہ کی صحیح پہچان کی ہے تم نے ابھی بھی رب تعالیٰ کی صحیح قدر کو پہچانا نہیں. تو آئیے قرآن مجید کے پیغامات کی روشنی میں اللہ ذوالجلال کی شان کے چند نمونے سنیے. میرا مالک میرا خالق اللہ سبحانہ و تعالی پوری کائنات کا خالق ہے. اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وكيل. اللہ عز و جلال ہر چیز کے خالق اور وہ ہر چیز پر نگران بھی. اللہ عز و جلال نے فرشتوں جیسی مخلوق بھی بنائی اور اللہ عز و جلال نے ایسے ایسے پتنگے بھی بنائے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے کہ اس کا وزن ہی کر سکے. اور ایسی ایسی مخلوق اللہ عز و جلال نے بنائی ہے کہ دنیا کے اندر ابھی تک وہ آلات ایجاد ہی نہیں ہوئے کہ جس کے ساتھ ان کو دیکھا ہی جا سکے اور ان کی صحیح شناخت کی جا سکے. دوسری جگہ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. ہر چیز کو پیدا کرنے والے اللہ سے جلال اور وہ اکیلا ہی ہے جو غالب ہے پوری دنیا پر. اور تیسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ خالق تو اللہ ہے پھر دنیا کو کہا اللہ عز و جلال فرما رہے ہیں تم کہاں بہکائے جا رہے ہو. وہ کون ہے جو تمہیں کہتا ہے کہ فلاں پیدا کرنے والا ہے. اللہ عز و جلال کے سوا تو کوئی خالق نہیں. اللہ عز و جلال کے سوا تو کوئی تخلیق کرنے والا نہیں ہے. وہ خالق بھی ہے وہ مالک بھی ہے لیکن یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا
اگر دل میں کوئی وسوسہ آ جاتا ہے تو یاد رکھنا یہ شیطانی وسوسہ ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، دل میں سوال اٹھے گا، من خلق السماء، آسمان کس نے بنایا؟ بندہ مومن کہتا ہے اللہ نے بنایا۔ من خلق الارض، زمین کس نے بنائی؟ بندہ مومن کہتا ہے اللہ نے بنائی۔ یہ شیطانی سوال ہوتا ہے جو شیطان مسئلہ ڈالتا ہے، من خلق ربک، بتاؤ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب اس طرح کا سوال پیدا ہو جائے، سوچ بنے، ایسی اچانک سے سوچ آئے، 3 کام کر لو، فَلْيَنْتَهِ، سوچنے سے رک جاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اسی کو ہی خالق مانو۔ اگر کوئی سوال دل میں پیدا ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہوگا۔ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، اللہ ذوالجلال کی پناہ طلب کرو اور فوراً سوچنے سے رک جاؤ۔ اللہ ذوالجلال خالق ہے تو مالک بھی وہ ہے، میں اور آپ بھی اللہ کی ملکیت ہیں۔ اللہ ذوالجلال بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی کو بیان کرتے کرتے راتیں گزر جائیں، ایک لمحے کے لیے اکیلے بیٹھ کے دیکھا تو کرو آسمان کتنا بڑا ہے، بڑے بڑے انجینئر پیدا ہو گئے، اتنا بڑا آسمان بغیر پلرز کے کیسے کھڑا ہو گیا؟ اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا اندازہ نہیں کر سکی آج تک۔ سائنس نے بہت کلا بازیاں لگائیں، ریولوشن تو ہے، لیکن آج تک یہ بیان نہیں کر سکی کہ آسمان کی انتہا کہاں ہوتی ہے۔ اتنی بڑی بادشاہی، اتنی بڑی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ عز و جلال نے کتنی زمین بنائی ہے، پانیوں کا سلسلہ جس کی پیمائش نہیں کر سکا۔ انسان کتنے ہیں آج تک پیدا کیے، اور کتنے روزانہ پیدا ہو رہے ہیں اور کتنے روزانہ فوت ہوتے ہیں، کسی کو کوئی اندازہ ہے؟ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں قابل سے قابل انسان کو اٹھا دو، 10 بندے سامنے بیٹھے ہوں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، یہ قابل انسان اگر کسی ایک کی پوری گفتگو لکھ کے بتا دے جو چاہے وہ مانگا انعام دینے کو تیار ہے۔ 10 لوگوں کی بات نہیں سمجھ سکتے، اربوں کی تعداد میں انسان، جانور، پرندے، حیوانات، درندے، سب کی اللہ ذوالجلال سرتا بھی ہے، سب کو عطا بھی کرتا ہے۔ انسانوں میں سے کوئی انگلش بول رہے ہیں، کوئی اردو بول رہے ہیں، کوئی عربی بول رہے ہیں، نہ جانے کتنی زبانیں ہیں، یہ صرف میرے مالک کی بادشاہت ہے، وہی سب کی سنتا ہے، وہی سب کو عطا کرنے والا ہے۔ یہ صلاحیت مخلوق سوچ ہی نہیں سکتی کہ جائے کہ مخلوق میں پیدا ہو جائے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہ۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا، میرا اور آپ کا دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ آج دنیا کو کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کی عظمت اور شان کو سمجھتے ہوتے تو یہ ہمیشہ اللہ ذوالجلال کے متعلق ہی اپنے آپ کو مضبوط کرتے۔ کروڑوں روپے انسان خرچ کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا ہو جائے، لوگ میری تعریف کریں، لیکن یاد رکھنا ساری کائنات کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یقلبھا کیف یشاء، وہ جدھر چاہیں موڑ سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ جب اللہ ذوالجلال نے دلوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور حدیث کے الفاظ تو یہ ہے بین اصبعین من اصابع الرحمن، اللہ ذوالجلال کی 2 انگلیوں کے
کے درمیان ہیں، تو پھر اللہ کو پسند آ جائے تو دنیا کے دلوں میں بھی اس کی پسند کو ڈال دیتے ہیں۔ جب اللہ ناراض ہو جائے تو پھر دنیا کے دلوں میں بھی اس انسان کے بارے میں ناراضگی آ جاتی ہے۔ اس لیے کیوں نہ کوشش کی جائے اس رب کو راضی کرنے کی جس کی رضا سے پوری کائنات راضی ہو سکتی ہے۔ اللہ ذوالجلال رازق بھی ہے، وہ اکیلے خالق اور مالک ہی نہیں، رزق بھی صرف وہی دے سکتا ہے۔ ان اللہ سب کو رزق دینے والا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی انسان نے پوچھا، میں صرف سمجھے ہم نے آج تک آپ کو پریشان نہیں دیکھا، اتنا اطمینان، اتنے زاہد اور پارسا تو کیسے بن گئے؟ جواب یاد رکھیے گا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا، انہوں نے کہا تھا سنو، علمت بأن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي له۔ لوگوں کو یقین نہیں ہے، مجھے یقین ہو گیا جو میرا رزق ہے وہ مجھے ہی ملے گا، میں مطمئن رہتا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت میرے رزق کا ایک لقمہ چھین نہیں سکتی، میرا دل مطمئن رہتا۔ اس بات پہ آج امت کو یقین ختم ہو گیا ہے، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ چلنے والی کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں جس کی روزی کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ آج باپ تو کہہ دیتا ہے بیٹا جو چاہو کرو، میں تیرا خرچہ پورا کروں گا، بیٹا مطمئن ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جتنی کائنات اس کی روزی کا ذمہ دار میں ہوں، بندہ مطمئن ہے۔ سچ کہا جس نے کہا لا يخلق من كان له أب فكيف يخلق من كان له رب۔ اور جس کا باپ زندہ ہو اس کو قلق نہیں ہوتی، میرا باپ ہے میرے خرچے پورے کرے گا۔ تعجب کی بات ہے جس کا رب ہے وہ قلق کیوں اختیار کرتا ہے؟ اور اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کاش دنیا دو آیتیں سمجھ لے پوری زندگی ٹینس نہیں ہوگی، پوری زندگی کی پریشانیاں ختم۔ شرط یہ ہے کہ دو آیتوں کو سمجھ لے، اور وہ دو آیتیں کون سی ہیں؟ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ ہم نے ہر چیز کا ایک اندازہ لگایا۔ پریشانی کب ہوتی ہے؟ جب میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ جو تم نے اندازہ لگایا اسے زیادہ دے۔ کیوں؟ کیا میں اپنی خواہش کا اپنے رب کو پابند بنا سکتا ہوں؟ مجھے پابند بننا ہوگا، رب کو اپنی خواہشوں کا پابند نہیں بنایا کرتے۔ جب انسان یہ سوچے یہ اللہ نے لکھا ہی ایسا ہے، اگر اللہ نے کچھ اور لکھا ہوتا تو مجھے مل کے رہتا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہ سکتی، انسان مطمئن ہے۔ اور دوسری آیت قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت بھی مقرر کیا ہے۔ میری اور آپ کی پریشانی کب ہوتی ہے؟
میں 2 دن نوکری کرتا ہوں، کہتا ہوں مجھے اس وقت گورنر ہونا چاہیے۔ بھائی جس بچے سے چلا نہ جائے، جو 2 سال کا بچہ ہو جس سے دوڑا نہ جائے، وہ کہے کہ میں ریس میں حصہ لے لوں جو عالمی ریس ہے، ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں، اس کا ایک وقت ہے۔ جس کو قاعدہ پڑھنا نہیں آتا وہ اخباری رپورٹر بن جائے، ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اپنے اندازے درست رکھنے چاہیے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے رب نے لکھا ہو کہ یہ اس وقت ملنا ہے پھر وہ لیٹ ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو اللہ کی عظمت سمجھنے والی ہے۔ اور مجھے یاد آیا واسق باللہ ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے، اس نے سیدنا امام احمد رحمہ اللہ تعالی کے پاس کھڑے کے گھوڑے پر باتا تھا۔ اس کے اپنے رشتے داروں میں ایک بچے نے چنے کا ایک دانہ اپنے نوز میں ڈالا، بہت کوشش کی لیکن نہیں نکلا، بچہ رو رہا ہے۔ ذرا غور کیجیے، صبح ہو گئی، طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے خاص تاجے سے اس کی کمر میں ایک تھپکی لگائی، وہ نوز میں جو چنے کا دانہ تھا وہ گرا، اوپر سے پرندہ فلائی کر رہا تھا، وہ جھکا، اس نے اس کو اپنی چونچ میں لیا اور اپنی خوراک بنایا اور اڑ گیا۔ کس کی خوراک کہاں رہی؟ کب وہ زمین پہ ظاہر ہوئی؟ کب پرندہ اڑا؟ کہاں وہاں آ کے جھکا اور اس کی خوراک بنی؟ یاد رکھنا، جو تیرے نصیب کے اندر ہے، دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو جائیں، وہ تیرے نصیب کو توڑ نہیں سکتے۔ نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الیدین۔ تیرے نصیب میں اگر کوئی لکھا ہے 2 پہاڑوں کے نیچے بھی ہوگا تو اللہ تمہیں نکال کے پہنچائیں گے۔ جو تیرے نصیب میں نہیں ہے، تیرے ہاتھوں میں بھی ہوگا، بس اوقات تم اس کو بھی کھا نہیں سکو گے۔ اور آپ نے کتنی موتوں کے تذکرے سنے، بس ہمارے ساتھ بیٹھا تھا، بس ایک لقمہ ہی اٹھایا ہے، فوت ہو گیا، قسمت میں نہیں تھا۔ اس لیے یقین بنائیے، رازق ہے میرا مالک، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اس کے رزق کے بارے میں کبھی منظر نہ ہوئے۔ ان رزق المؤمن یسترضع، مومن کا رزق لیٹ تو ہوتا ہے، مقتدر نہیں ہو سکتا۔ سوچئے تو صحیح، اللہ کتے کو بھی دے رہا ہے، خنزیر کو بھی دے رہا ہے، تو جو نماز پڑھنے والا، اس کے سامنے جھکنے والا، اس کو محروم کرے گا؟ فرق صرف یہ ہے، جو آج دنیا کے اندر دوڑ لگی ہے، سٹیٹس کی دوڑ، فیم کی دوڑ، میرا سٹیٹس بنے۔ اسی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، دنیا کو خاص سمجھ کے مت اختیار کرو، ضرورت سمجھ کے اختیار کرو۔ ضرورت تو اللہ فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے، خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ یہی وہ راز ہے جس کے ذہن میں آ جائے کبھی پریشانی نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کیا بنے گا میرے بچوں کا؟ ارے بھائی کیا بنے گا؟ زیادہ سے زیادہ قبر بنے گا، وہ تو سب کی بنے گا۔ کیسے کھائیں گے؟ کیسے تم کھائے ہو، تم کو کس نے دیا؟ اور اگر تمہارے ذہن میں یہ سوال آ گیا ہے کہ میری تو 10 انگلیاں کماتی ہیں، تو ذرا سوچیے جن کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں کیا وہ بھوکے مر جاتے ہیں؟ بھوکے مرتے ہیں۔ میں 2 قصے آپ سے شیئر کرتا ہوں، شاید یہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ میں اور آپ سوچتے ہیں میرے بچوں کا فیوچر کیسے بنے گا؟ مت سوچئے، یہ سوچئے کہ میرے بچوں کی جنت کیسے بنے گی، میں اللہ کی جنت کا وارث کیسے بن سکتا ہوں۔ اللہ حضر جلال نے قرآن مجید میں قصہ بیان کر کے عقل کے تمام دروازے کھول دیے ہیں تاکہ سمجھو یہ عقل ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یتیم بچوں کا والد جب فوت ہو گیا، یتیم ہوئے، والد نے خزانہ چھپایا ہوا تھا دیوار کے نیچے، دیوار گر گئی، اب خزانہ ظاہر ہو سکتا تھا، کوئی اور لے سکتا تھا،
میرا اور آپ کا عقیدہ ہے ایک گھر سارے لوگ ہوں تو نبی نہیں بن سکتا. یہ نبوت اللہ کا انعام ہے، کسبی نہیں ہے. لیکن دیکھیے میرے رب نے یتیم بچوں کی پلاننگ کیسے کروائی. اللہ نے خضر کو حکم دیا، موسیٰ کو حکم دیا، دونوں پیغمبر ہیں، کہا جاؤ میرے اس نیک بندے کی اولاد کے خزانے کی حفاظت کرنے کے لیے بطور مزدور دیوار تم کھڑی کرو. نبیوں کو لگایا کہ یہ تم خزانہ محفوظ کرو. بندہ نیک ہے لیکن اس کی اولاد کے مال کو سنبھالنے کے لیے اللہ کام کروا رہے ہیں تو کس سے؟ انبیاء سے کروائے. کس طرح موسیٰ علیہ السلام جب دوڑے، کہاں دوڑتے دوڑتے پہنچے؟ شعیب علیہ السلام کے علاقے میں. بیان کرنے والے راوی بیان کرتے ہیں چل چل کے جوتی بھی ٹوٹ گئی، کھانا پاس نہیں، جوتا پاؤں میں نہیں، نوکری نہیں، گھر نہیں، درخت کے نیچے کھڑے ہیں. دو بچیوں کو دیکھا، وہ ایک سائے پہ کھڑی ہیں. پوچھا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ پتھر نہیں اٹھایا جاتا. لوگ پانی پلا لیتے ہیں تو بعد میں اپنے جانوروں کو پانی پلاتی ہیں. صرف کیا کیا؟ نیکی کی. آگے بڑھے، پتھر اٹھایا، پانی پلا دیا. کس کو؟ جانوروں کو. واپس آ کے سائے میں کھڑے ہو گئے اور آ کے صرف ایک لفظ بولا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ میں تیری خیر کا بہت فقیر ہوں. کچھ نہیں، پاؤں میں جوتی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے بندوبست ایسا کروایا. کچھ دیر کے بعد ہی سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی. اس نے آگے کہا کہ میرے بابا تمہیں بلا رہے ہیں. اور جاتے پیکیج کیا ملا؟ آج کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے 1 سال کا. پیغام کیا ملا؟ کھانا بھی ملے گا، مکان بھی ملے گا، اور 8 سال کی نوکری بھی تمہیں دیتا ہوں، اور اگر اتنا کام کر لو تو اپنی بیٹی کا نکاح بھی دوں. کیا رب کے ساتھ جس کا تعلق جڑ جاتا ہے اس کو کبھی اللہ کی قسم رزق کی فکر نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی اسے یہ فکر نڈھال کرے. اور اس لیے کہنے والے نے سچ کہا تھا، پریشان ہونا تو انسان کی فطرت ہے، لیکن پریشان رہنا یہ انسان نہیں، بے ایمان ہونے کی نشانی ہے. پریشانیاں تو انبیاء کو بھی آئی، لیکن ہر وقت کسی پریشانی میں کیا بنے گا؟ یہ کسی ایماندار کا شیوا نہیں ہوتا. اسے یقین کرنا ہے میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. اللہ ذوالجلال سب کو پالنے والے ہیں، ہر چیز پہ قادر ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ اس بات پہ قادر ہے اگر کہ وہ مصر کے کنویں، وہ موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پہ بٹھا سکتے ہیں تو وہ اس بات پہ بھی قادر ہیں. کسی مصر کی حکومت سنبھالنے والوں کو پنجروں میں بند کروا دیتے ہیں. وہ بادشاہ اتنا بڑا ہے، وہ قادر اتنا ہے. وہ اللہ ذوالجلال وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا. یہ قصہ تو پڑھ کے ہم گزر جاتے ہیں قرآن میں کہ مریم علیہ السلام کمرے میں بند ہیں، بھول گئے کھانا دینے والے. دروازہ کھولا تو کون سے پھل پڑے تھے؟ موسمی تھے. کہاں سے آئے؟ یقین یہ بننا چاہیے میرا رب قادر ہے، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے، بندوبست کرنے پہ بھی قادر ہے. اس لیے ہر ایک کی فریاد وہ سنتا ہے، اسی کو ہی پکارا جائے. یہ اسی کی شان کے لائق ہے، اسی کی عظمت کے لائق ہے کہ پکارا جائے تو اسی کو پکارا جائے. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ
وہ صرف فریاد نہیں سنتا، آپ کی فریاد کے الفاظ یہ ہے اللہ مجھے بیٹا یا بیٹی عطا فرما۔ یاد رکھیے گا پوری کائنات مل کے جو ہے ایک بیٹا اور بیٹی دینے پہ قادر نہیں، یہ اولاد دینا بھی اللہ کی شان ہے، اسی کی عظمت ہے۔ اللہ ذو جلال فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ چاہے بیٹیوں سے نواز دے، جس کو چاہے بیٹوں اور بیٹیوں دونوں نعمتوں سے نواز دے، اور جس کو چاہے 5 بنا دے۔ دنیا کی بھی طاقت پوچھ سکتی ہے؟ اگر طاقت اور مال اور پاور جو ہے کسی کو اولاد دیتی تو ہیپی ریلیٹڈ ڈاگی اپنے ساتھ رکھتی، کیسے اس نے آخر تو اس کا ہسبینڈ بادشاہ بنا ہی تھا، تو لے رکھی اولاد نہیں ملی۔ یہ اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے میں قادر نہیں، سب مخلوق کے خالق صرف وہی ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے۔ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، سب کو نوازنا یہ اسی کی شان ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں جو کسی کو نواز سکتا ہو، یہ مدد کر سکتا ہے وہ یہ اللہ کی توفیق سے۔ اللہ ذو جلال فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید۔ دنیا کے رہنے والوں، کائنات والوں، تم سارے کے سارے قلاش ہو، تم غریب ہو یعنی سب کے سب اللہ کی ذات کے فقیر ہو، صرف وہی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ حدیث قدسی ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت اور جن ایک ڈیرے پہ کھڑے ہو جائیں، ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، جو ان کی خواہشیں ہیں سب کچھ مانگے، اللہ سب کو عطا کر دے، تو اتنا بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی جتنا سوئی کو پانی میں ڈبو کے باہر نکالو تو اس کے ساتھ پانی لگتا ہے۔ اس لیے جب بھی مانگو اللہ رب العزت سے ہی مانگو، یہ شان اسی کی ہے۔ اللہ ذو جلال ہی ہر چیز کو جانتا ہے، کس کو کتنا دینا ہے اور کیا دینا ہے۔ یہاں رک کے بھی میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا، آج میں اور آپ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، بلند آواز میں بھی آپ کو پکار رہا ہے، کوئی حرم میں ہے، کوئی مسجد میں بیٹھا ہے، اللہ تو دلوں کی حالات کو بھی جانتا ہے، دل میں اٹھنے والے جذبات سے بھی واقف ہے، اس کا علم کتنا بڑا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک سوال کا جواب دیجئے، آپ میں سے کون بھائی ہیں جن کے گھر میں درخت لگا ہوا؟ ہاتھ کھڑا کیجیے، تو میرا محترم بتا سکتا ہے کہ اس کے گھر میں لگے درخت کے پتے کتنے ہیں؟ صرف جویل کے درختوں کے پتوں کو کوئی بیان کر سکتا ہے؟ دنیا کا کیلکولیشن کا نظام اگر جمع کر لیں تو کوئی بتا سکتا ہے صرف اس وطن عزیز کے اندر کتنے درخت ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک شہر کے درخت نہیں پہ بیان کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے دنیا کے اندر جتنی شجرکاری ہے ایک پتا بھی گرتا ہے یہ لگتا ہے کس کے علم میں ہے؟ اللہ، اس کو پتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور اللہ ذو جلال نے جو کچھ لکھا ہے 50,000 سال کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے سب تقدیریں لکھ دی ہیں۔ اتنا بڑا علم مخلوق کے
पास तो इतना इल्म नहीं होता कि कल मैंने खाया कितना था, उसका वजन कितना था, लुकमे कितने थे, कोई बता सकता? नहीं बता सकता। ये उसी की शान है, ये उसी की आजमत ही है, इसलिए वो हर चीज को देखने वाला भी है। आप मत सोचिए कि मैं बंद कमरे में बैठा हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा, तेरा रब तो देख रहा है। वो बकरियों का था तो चरवाहा ही, जिसको अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा था कि जानवर दे दो, कहा मेरे मालिक ने मना किया है। उसने कहा मालिक कौन सा देख रहा है? तो कीमत ले लो, कहना भेड़िया खा गया है। कहा मेरा मालिक तो नहीं देख रहा, लेकिन मेरे मालिक का मालिक तो देख रहा है। अल्लाह जुल जलाल तेरी एक एक हरकत को देख रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच सहाबा को समझाया था, यअलमु खाइनतल अ'युन व मा तुख्फी सुदूर। मेरी और आपकी आंखों की खयानत को और दिलों के भेदों से लुक़मान हकीम जब दुनिया से जाने लगे, बेटे ने कहा कि नसीहत कीजिए, सब कुछ साथ ही लेके जा रहे हैं। था बेटा लिखो, गुनाह करने को अगर जी चाहे तो कर लेना, लेकिन वहां जाके करना जहां तेरा रब तुझे ना देखता हो। वो कौन सी जगह? बेटा अगर गुनाह करने को जी चाहे तो कर लेना, लेकिन अल्लाह की जमीन पे न करना, किसी और जगह जाके करना। और जगह कौन सी है? गुनाह करने को अगर जी चाहे तो कर लेना, लेकिन उतना ही करना जितना तेरे जिस्म में सजा सहने की ताकत है ताकत किसी के पास। इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया जहान की मुश्किलात ये मेरे मालिक की शान है, वो दूर कर सकते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वइन यमसस्का अल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू। ऐ मेरे महबूब, तुझे मेरी कायनात से आला बनाया है, अल्लाह ने बनाया, आला नहीं बनाया। लेकिन फरमाया अगर आपको भी कोई तकलीफ पहुंचे तो आपकी तकलीफ को भी दूर करने वाला कौन है? वो अल्लाह ही है। इसलिए मुश्किल कुशा अल्लाह जुल जलाल के सिवा किसी को न समझिए। हिदायत उसी के हाथ में है, और हिदायत के रास्ते को अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया है। और वो रास्ता क्या है? कुरान और हदीस का रास्ता है। हिदायत अल्लाह ही देते हैं। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमिही लियुबय्यिना लहुम फयुदिल्लु अल्लाहु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। की जुबान में उनको दावत देती थी, लेकिन याद रखना हिदायत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जुल जलाल के दीन की दावत में आप दे सकते हैं, देनी चाहिए, वाजिब है, लेकिन हिदायत में आप नहीं दे सकते, ये मेरा रब दे सकता है। वमा अंत बिहादिल उम्मी अन दलालतिहिम, मेरे पैगंबर आप इरशाद और तौजीह तो कर सकते हैं लिकुल्लि कौमिन हाद, लेकिन हिदायत देना ये तेरे रब के पास है। दुनिया की कोई ताकत किसी को हिदायत नहीं दे सकती। नूह अलैहिस्सलाम थे पैगंबर, लेकिन अपने बेटे को हिदायत नहीं दे सके। हिदायत अल्लाह से मांगनी चाहिए, और अल्लाह से मांगने का तरीका ये है कि तुम कुरान और सुन्नत को अपनी जिंदगी का महवर बना लो। मुख्तार कुल हर चीज को जो इंसान चाहता है, हर फैसला अगर लेना चाहता है तो अल्लाह से ले, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ही हर फैसले दुनिया में नाफिज होते हैं। ना अल्लाह ने किसी से मशवरा करना, ना अल्लाह ताला ने किसी से पूछना। फैसला करना है तो खुद ही फैसला करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो इरादा करता है वो कर गुजरता है।
فیصلہ کر لیا ہے نافذ ہو جاتا ہے. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ ذوالجلال تو کن کہتے ہیں. اللہ ذوالجلال کے کن کہنے سے جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. یہاں ایک بات میں ضروری کہتا ہوں, عزت اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی انسان کے ہاتھ میں. ساری دنیا اکٹھی ہو جائے عزت دینے کے لیے تو عزت پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا. کوئی کسی کو ذلیل کرنا چاہے ذلیل کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. بادشاہی بھی اللہ ہی دیتا ہے, عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں جس کو دے, اور اللہ عز و جلال جس سے چاہے بادشاہی کھینچ لے. اس لیے جب بھی عزت کی خواہش ہو تو عزتوں والے سے ہی عزت طلب کرنی چاہیے. دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی. اللہ عز و جلال کی عذاب دینے والے ہیں اور بخشنے والے ہیں. جب وہ بخشنے پہ آئے تو چھوٹی چھوٹی چیز سے بخش دیتا ہے. آپ مجھے بتائیے, کتا اللہ کی مخلوق تو ہے لیکن انسان کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے کہ ایک عورت بنی اسرائیل کی صحیح بخاری کی روایت ہے, ایسی عورت جو نادان تھی, برائیاں کرنے والی, اس نے صرف کتے کو پانی پلایا تو اللہ سبحانہ جلال اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. اور یہاں میں رک یہ کہوں گا, اگر کتے کو پانی پلانے والی بدکار عورت کی بخشش ہو سکتی ہے تو اشرف المخلوقات انسان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے آپ کسی کو اگر پانی پلا دے تو اللہ آپ کو کیوں نہیں بخشے گا؟ وہ بخشنا چاہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بخش دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص کو لایا گیا, اس کی کوئی نیکی نہیں نکلی. پوچھا تو نیکی, کہتے ہیں یہ قرض دیتا تھا اور ڈھیل دیتا تھا. اللہ نے پوچھا تو ڈھیل کیوں دیتے؟ کہتا اللہ مجھے قرض آتا تھا کہ چلو اس کے پاس ابھی قرض نہیں ہے لوٹانے کے لیے مال نہیں ہے, چلو میں کو ڈھیل دیتا ہوں, میں تجاوز کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اور تو نیکی نہیں تھی, اسی نیکی کے بنیاد پہ فرمایا کہ تجاوز کرنا تو ہمارے لیے زیادہ لائق ہے, جاؤ ہم بھی تجھے معاف کر کے جنت میں بھیجا. چھوٹی سی اللہ عز و جلال معاف کرنا چاہیں تو کس طرح معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے, اگر کسی کے سمندر کی جھاگ جتنے گناہ ہیں تو معاف ہو جائے. اور میں تو حیران ہوں شریعت کی خوبصورتی پہ. اللہ نے روزانہ کا پیکج دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا پیکج دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے سال کا پیکج دیا ہے بخشش کا. روزانہ کا پیکج کیا ہے؟ الصلوات الخمس, 5 نمازیں جو باجماعت پڑھ لے, جو گناہ ہوئے تھے سارے ساتھ ہی معاف ہو جاتے. ہفتے کا پیکج وضو کر کے وقت پہ جمعہ پڑھنے آ جائے, گردنے نہ بڑھائے, آپ کے خطبہ سنے, نماز پڑھے, اللہ عز و جلال اگلے جمعے تک جتنے گناہوں سے معاف کر دے. سلامت پیکج دیکھیے, رمضان کے روزے آپ نے رکھے, اگلا رمضان آ گیا, اللہ تعالیٰ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہوں کو معاف کر دیتے. تو نے کھانا کھایا ہے, چھوٹی سی دعا پڑھی ہے, الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. کھانا بھی کھا لیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا. لیکن یاد رکھنا, اگر وہ پکڑنا چاہے, عذاب دینا چاہے, ایک آدمی کو قبر میں حکم ہوا 100 گھوڑے مارے جائیں, روتا رہا, سوال کرتا رہا, ایک گھوڑا باقی بچا. جب ایک گھوڑا مارا گیا, فانفجر علیہ قبرہ نارا, اس کی قبر آگ سے بھر گئی. پوچھتا ہے مجھے کیوں مار رہے ہو؟
جواب ملا انک صلیت صلاۃ واحدہ بغیر طہور، تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی، جس کی تمہیں سزا دی جائے۔ ایک عورت کو صرف اس لیے جہنم رسید کیا گیا، وہ بلی کو نہ کچھ کھلاتی تھی اور نہ ہی چھوڑتی تھی کہ خود ہی بلی کھا لے، اللہ نے اس وجہ سے ہی اس کو جہنم میں پھینک دیا۔ اللہ ذوالجلال کی شان رحیمی دیکھیے، اللہ ذوالجلال نے 100 رحمتوں کو پیدا کیا، صرف ایک رحمت دنیا میں بھیجی ہے۔ اللہ نے 99 رحمتیں چھپائی ہوئی ہیں، قیامت کو اپنے ولیوں کو عطا کریں گے۔ ایک رحمت کے نتیجے میں ماں بچے سے پیار کرتی ہے، پرندے اور جانور اپنی اولادوں سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال قیامت کے دن اس کے ساتھ 99 ملا کے 100 کی 100 رحمتیں عطا کریں گے۔ کس کو؟ جو اللہ ذوالجلال کا ولی بن جائے، اللہ ذوالجلال پہ ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نیک لوگ کون ہیں؟ جن کی غرض یہ ہوتی ہے کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنے تقوی پہ کوئی خراش نہیں آنے دینی، دنیا چاہے ساری برائیوں میں لگ جائے، میں برائی میں نہیں چاہوں گا، میں اپنے رب کو ہمیشہ راضی کروں گا۔ صحیح بخاری کی روایت سنا کے میں بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال اپنے بندے کو بلائیں گے اور پھر اس کو نامہ اعمال دکھائیں گے، فَيَجْعَلُهُ تَحْتَ كَنِفِهِ، اس کو چھپا کے پوچھیں گے یہ گناہ تم نے کیے؟ بندہ کہے گا کیے۔ وَظَلَمَكَ عَبْدِي، میرے بندے میرے فرشتوں نے کچھ ظلم تو نہیں کیا، غلط بات تو نہیں لکھ دی؟ نہیں اللہ یہ گناہ میں نہیں کی، منوائیں گے اللہ۔ لیکن اس بندے کی نیکی کیا ہے؟ یہ ذاتی عیب پہ پردہ ڈالتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے چپکے سے جنت چلے جاؤ، کوئی نہیں دیکھ رہا، جس طرح تو نے دنیا میں پردہ پوشی کی، میں تیری پردہ پوشی کرتا ہوں اور تمہیں گرین چینل سے جنت بھجواتا ہوں۔ اے آپ سے بھی کہوں، زندگی کے اندر کبھی اپنے بھائی کو عار نہ دکھاؤ، کبھی اس کے ذاتی معاملات کو اچھالیے مت۔ ایک ہوتے ہیں دینی معاملات، کسی کے عقائد کا مسئلہ ہے تو دین بیان کرنا بیان نہیں کیا ہے، صحابہ نے بھی کیا، لیکن کسی کی ذات کا معاملہ ہے، ستر مسلم ستر اللہ یوم القیامہ، تو وہاں پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ ساری دنیا آپ کو گالیاں دے، برا بلا کہے، سخت کہے، آپ کو اپنے اخلاق کو گرانا نہیں چاہیے، آپ کو اپنی عظمت کو توڑنا نہیں چاہیے۔ یحییٰ بن معین کو کسی نے گالی دی تھی، انہوں نے مسکرا کے خاموشی اختیار کی، پاس بیٹھا انسان کہتا ہے لم لم ترد علیہ، آپ گالی کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو یحییٰ بن معین نے کہا تھا فلماذا تعلمت اذا، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا ہے تو پھر میں نے علم کیوں پڑھا، دین کیوں پڑھا؟ دین جو اختیار کرتا ہے اس کی زبان بھی خوبصورت بنتی ہے اور اس کا دل بھی خوبصورت بنتا ہے۔ وہ کیا مسئلہ تھا؟ جنت کی بشارت بھی ملی اور 70,000 فرشتوں نے بھی اس کے جنازے میں شرکت کی اور اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم اٹھا۔ کون تھے؟ سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تینوں انعام کیسے مل گئے؟ حالانکہ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، 36 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ 6 سال میں کیا کمالات انہوں نے اختیار کیے؟ ایک ہی کمال تھا، وہ کہتے تھے لا اجد غلا لاحد من المسلمین، میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے۔ ولیس فی قلبی غبر، کوئی گرہ نہیں ہے۔ ولا احسد علی احد علی شیء اعطاہ اللہ ایاہ، میں نے آج تک حسد نہیں کیا۔ اللہ ایسی خوبصورت زبانیں اور ایسے ہی دل ہمارے بھی بنائے جو صرف اللہ کی عظمت اور شان کو سمجھ کر بیان کرنے والے ہوں۔ اللہ ذوالجلال جس طرح آج اس گھر میں جہاں ہیں اپنی شان و عظمت کے مطابق ہمیں انعامات سے نوازے اور جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔
كتب الله أجركم ولا يحرمكم الأجر وجعل الله ولكم أكبر وأطيب ما تتمنون وتشتهون. شرفتونا يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وعليكم السلام. الله يسلمك. لعل أعطاك هذا يا شيخ يمكن أحد السؤال. لا هذا كان